پاکستان میں بھی ایک میجر سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے. وہ سچویشن یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے آج اپنا اینول بجٹ جو ہے وہ پاس کر لیا. اب اس بجٹ کے اوپر بہت دیر سے بہت ساری بات چیت چل رہی تھی. سب سے پہلے تو یہ بات آئی کہ بجٹ تب تک پیش نہیں کیا جائے گا جب تک عمران خان صاحب اس کی اجازت نہیں دیں گے. پھر بجٹ ایک دن اچانک پیش ہو گیا. اس کے بعد عمران خان صاحب سے جب ان کی بہنوں کی ملاقات ہوئی تو وہاں سے ایک واضح پیغام آیا کہ بجٹ تب تک پاس نہیں ہوگا جب تک عمران خان صاحب کو 4-5 لوگ جن کے نام دیے گئے، عمر ایوب صاحب، شبلی فراز صاحب، تیمور جگڑا صاحب، مزمل اسلم صاحب اور علی امین گنڈاپور صاحب، یہ جب تک آ کر انہیں اس کے اوپر بریفنگ نہیں دیتے. اس کا پوری طرح سے عمران خان صاحب نے وجہ بھی بتائی. انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا کے لوگوں نے تیسری بار ہماری حکومت بنائی ہے اور مجھے 2/3 سے زیادہ اکثریت وہاں دی ہے، اس لیے میری ذمہ داری ہے کہ میں میک شیور کروں کہ وہاں پر جو بجٹ کی پریورٹیز ہیں وہ جو ہمارے لوگوں کے ساتھ وعدے ہیں، جو ہمارا منشور ہے، اس کے مطابق ہوں. اس لیے جب تک مجھے اس کی بریفنگ نہیں ملتی یہ بجٹ پاس نہیں کیا جانا چاہیے. جو بھی پیش ہو گیا انہوں نے کہا جی اپروو تو نہیں ہو سکتا. انہوں نے پیش کرنے کو کہا تھا، پاس ان کی مرضی سے ہوگا جب وہ دیکھیں گے. انہیں پتا ہے، انہوں نے خود دیکھیں پیش تو انہوں نے کرنا ہے بجٹ. اس کے بعد اب جب آئیں گے وہ خان صاحب کے پاس، یہ سارے لوگ ملنے جن کا نام ابھی بتایا، علی امین، تیمور جھگڑا، مزمل، عمر ایوب، شبلی فراز، عمر ایوب اور شبلی فراز، یہ لوگ سب آئیں گے. پھر وہاں مشاورت ہوگی، پھر پاس ہوگا، کیونکہ خان صاحب کے اپروول کے بغیر یہ بجٹ پاس نہیں ہو سکتا. اور جو وہاں پہ بجٹ آنا ہے وہ عمران خان کی مشاورت کے ساتھ لازمی ہے کہ عمران خان کی مشاورت کے ساتھ ہو، کیونکہ وہ پی ٹی آئی کا بجٹ اور عمران خان اس کے سربراہ ہیں. اور انہوں نے کہتے ہیں کہ میں نے علی امین گنڈاپور کو خاص سمجھا بھی دیا ہے کہ جب تک میرے ساتھ مشاورت نہ ہو یہ بجٹ کی ایلوکیشن نہیں ہوگی. اب اس کے اوپر ظاہر ہے اس کی ایک یہ تو ایک ہو گئی عمران خان صاحب کی سوچ، پھر اس کی ایک پولیٹیکل سائڈ بھی نکل آئی. شامل نہیں، خان صاحب کی اگر رائے اس میں شامل نہیں ہوگی یا خان صاحب کی اس میں اجازت نہیں ہوگی تو پھر ہم بجٹ پاس نہیں کریں گے. تو چونکہ ایک صوبے کے چیف منسٹر کی طرف سے پارٹی کے ذمہ دار ترین آدمی ہیں صوبے میں، اس سے پہلے پی ٹی آئی کے صدر بھی صوبے کے رہ چکے ہیں اور مختلف پوسٹ پہ بھی رہ چکے ہیں، تو انہوں نے یہ ایشورنس دے دی تھی کہ جو خان صاحب کی ڈائریکشن ہے وہ اس طرح نہیں ہے. خان صاحب کی ڈائریکشن بجٹ پیش نہ، اگر وہ خان صاحب کی ڈائریکشن کلیئرلی یہ ہوتی تو انکلوڈنگ مائی سیلف، میرے سمیت کوئی آدمی اس کی وائلیشن، اپنے پیٹرن ان چیف کے آرڈرز کی وائلیشن کسی صورت میں نہیں کر سکتا ہے، وہ ہم کسی بھی عہدے پہ بیٹھے ہوئے ہوں. پھر نہیں اسلام آباد میں قومی اسمبلی کا بجٹ پاس ہوگا اور نہیں کسی اور صوبے میں کسی اور صوبے کا یہ بینڈڈ چوروں کا بجٹ پاس ہوگا. اور لیگل سائڈ بھی بنا دی گئی کہ اگر بجٹ وقت پر پاس نہ کیا گیا تو کہیں حکومت گر جائے گی، اور حکومت گر جائے گی، اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی. یہ باتیں ہونا شروع ہو گئیں. اس پر ہم نے بھی کچھ ریسرچ کی، پچھلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ٹیمپرری بجٹ بھی پاس کیا جا سکتا ہے. آج مجھے جب بجٹ پاس ہونے کے بعد میری پوزیشن اس پر آپ کو پتا ہے کہ بہت واضح ہے، اور میں نے بہت واضح طریقے سے کہا تھا کہ جب تک عمران خان صاحب اجازت نہیں دیتے یہ بجٹ پاس نہیں ہونا چاہیے. اگر اس بجٹ کو پاس کرنا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروا رہے، وہ جان بوجھ کے نہیں کروا رہے، تو آپ اس کو 15 دن کے لیے یا 1 مہینے کے لیے ٹیمپرری بجٹ پاس کر دیں. جیسے میں نے بہت ساری ایگزامپلس پچھلے ویلاگ میں آپ کے سامنے رکھی تھی. انڈیا کی کچھ اسٹیٹس، ریاستوں کے بارے میں بھی رکھی، آسٹریلیا سے بھی رکھی، کینیڈا سے بھی رکھی، امریکہ میں تو یہ آئے دن ہوتا ہے. تو آپ ایک اسٹاپ گیپ یا ایمرجنسی شارٹ ٹرم بجٹ پاس کر لیں تاکہ یہ معاملہ تب تک عمران خان صاحب کے سامنے رکھ کے ان سے اپروول لی جا سکے. کیوں؟ اب یہ کیوں ضروری تھا؟ اس لیے ضروری تھا کہ عمران خان صاحب نے جب اعلان کر دیا تو یہ ایک پولیٹیکل معاملہ بن گیا. اب اس کے بعد چودھری صاحب اپنا مسل فلیکس کر کے یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم باہر جو ہیں وہ سارا کچھ کروا سکتے ہیں، کوئی چیز جو ہے وہ عمران خان صاحب اندر سے بیٹھ کے کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اینڈ آئی کین بی رانگ. یہ صرف میرا پوائنٹ آف ویو ہے، اس کا پارٹی پالیسی نہیں ہے، میرا انڈیویجول پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس میں جو پاکستان کے جنرل صاحبان ہیں، وہ جنرل صاحبان جو ہے وہ یہ مسل فلیکس کر رہے تھے کہ ہم باہر بیٹھ کے سب کچھ مینج کر سکتے ہیں. یہ ان کا تھا. اب ضروری نہیں کہ ان کی ہماری کے پی کی گورنمنٹ سے بھی بات ہوئی ہو یا ہمارے لوگوں سے بھی. اب جو ہمارے گورنمنٹ کے لوگ تھے ان کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ اگر ہم نے یہ پاس نہ کیا تو گورنمنٹ بھی ڈیزالو ہو جائے گی اور اسمبلی بھی ڈیزالو ہو جائے گی. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ کیونکہ خان صاحب نے یہ ڈائریکشن نہیں دی ہوئی اندر سے کہ اگر گورنمنٹ ڈیزالو ہوتی ہے تو ہو جائے، اسمبلی ڈیزالو ہوتی ہے تو ہو جائے، تو انہوں نے کہا کہ فرض کریں ہم یہ سٹانس لے لیتے ہیں اور بجٹ پاس نہیں کرتے، اور بجٹ پاس نہ کرنے کی وجہ سے یہ گورنر راج لگا دیتے ہیں، یہ گورنمنٹ گرا دیتے ہیں یا اسمبلی ڈیزالو کر دیتے ہیں، اور پھر کوئی جیل میں جاتا ہے تو خان صاحب اس سے پوچھیں گے کہ بھائی میں نے تو آپ کو یہ نہیں کہا تھا کہ گورنمنٹ بھی گرتی ہے تو گر جائے، میں نے تو صرف کہا تھا کہ بجٹ کی مجھے بریفنگ چاہیے، جب تک مجھے بریفنگ نہیں ملتی بجٹ پاس نہ کیا جائے. تو یہ پوائنٹ آف ویو ان کا ہے. بجٹ پاس ہونے کے بعد علی امین گنڈاپور صاحب کی مجھے فون کال آئی، کوئی تقریباً 29 منٹ 29 منٹس کے قریب ان سے میری بات ہوئی. اس میں انہوں نے اپنا پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ مکمل طریقے سے یہی رکھا اور یہ کہا کہ عمران خان صاحب کے پاس پوری اتھارٹی ہے، وہ جیل کے اندر بیٹھ کر بھی جب ہمیں کہیں گے ہم بجٹ کو دوبارہ چینج کر دیں گے اگر وہ کچھ چینج کروانا چاہتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا ان کا پوائنٹ آف ویو. جنرل صاحبان اس میں کیا گیم کھیل رہے تھے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب میں آپ کے سامنے اپنا تجزیہ رکھ دیتا ہوں.